غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب انڈیا سے. اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے, جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے, چہرہ بھی دھل جاتا ہے, بازو بھی اور پاؤں بھی, تو پھر بھی آپ کا وضو ہو گیا تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے, تو بہتر یہی ہے. لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا, ڈائریکٹ ویسے ہی نہا لیا, تو بھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا, کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے, نہانے سے وضو نہیں ہوتا. اختر علی سعودی عرب سے. دیکھیں, وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے, چہرے کا اور ہاتھوں کا کونیوں تک, سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا, پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں, یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا, ایسے ہی پانی بہا دیا, تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف. غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں, پھر کلی کریں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں, اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں. اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں. یہ طریقہ ہے وضو کا, غسل کا. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں. لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم. حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں, میری والدہ کو کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہر 5-10 سیکنڈ بعد پیشاب کے قطروں کی شکایت رہتی ہے, وہ نماز کیسے ادا کریں گی اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قطرے آنے کی بیماری ہو یا بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ بہت خون پیتے ہیں بار بار پوچھ کے, تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں اور یہ اچھا ایک کلپ ریکارڈ ہو جائے گا تاکہ ہم آئندہ کوئی بھی یہ مسئلہ پوچھتا ہے تو اسی کلپ کا حوالہ دوں گا میں. مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں. اس بارے میں ہمارے پاس حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی, بار بار ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گی اور اسی وضو سے وہ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں. تو اس سے علماء نے استدلال کی ہے کہ کسی کا وضو ٹھہرتا ہی اگر نہیں ہے کہ وہ یعنی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ یعنی ہوا خارج ہوتی ہو یا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہو تو بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے, تو ایسا شخص پھر معذوروں کی فہرست میں داخل ہے. معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے, فرض نماز بھی, سنت بھی, نوافل بھی. جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. دوبارہ پھر جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نئے سرے سے نیا وضو کریں. تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے تو ایسا معذور کا پھر پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں, ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی ہوا کا مریض ہے, اور میری چونکہ تھوڑی سی مزاح کی بھی عادت ہے, ہمارے مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری تھی, وہ نا ان کی ہوا بہت خارج ہوتی تھی تو ان کو وہ الگ سے وہ نماز پڑھتے تھے. تو ہم نے مذاق میں ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کر لی ہے نا. تو جو بھی اس قسم کے معذور تھے نا, ہم ان کو یہی ایک وہ تانا دیا کرتے, تانا تو نہیں, ایک مزاح کرتے تھے کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے, آپ الگ نماز پڑھ رہے ہو تو خیریت. تو کہتا تھا یار میں بھی پاک فضائیہ میں آ گیا ہوں. تو یہ مزاح ہوتا تھا ان کے ساتھ, اس کو مزاح ہی سمجھیں, کچھ اور نہ سمجھیں.
تو ہوا بار بار خارج ہوتی ہے. ایک تو پاک فضائی ہے، وہ ہے جو واقعی پاک فضائی ہے، جو ایئر فورس ہے ہماری، وہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے. یہ فضائی سے مراد وہ والی فضا نہیں ہے، یہ کوئی اور والی فضا مراد ہے اس سے. تو بار بار کسی کی ہوا اگر خارج ہو رہی ہے، بار بار پیشاب کا قطرہ خارج ہو رہا ہے اور نماز کے دوران بھی قطرہ خارج ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے. جب نماز کا وقت ختم ہوگا، نیا وقت داخل ہوگا، تو نئے وضو سے پھر وہ نئی نمازیں، وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھیں گا. یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا بس، لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا. اب یہ کہ معذوروں کی فہرست میں داخل کب ہوگا یہ سمجھیں. کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے. محمد شعیب انڈیا سے اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے. شوہر اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو اس سوال پیدا ہوتا ہے پھر 3 طلاقیں دی کیوں ہیں آپ نے؟ اگر آپ رہنے پر راضی تھے تو 3 طلاقیں کیوں دی ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی دل میں اس کے نہیں تھا کہ وہ چاہتا تھا رکھنا. تو ہم دل کے مکلف نہیں ہیں، ہم زبان کے مکلف ہیں. ایک آدمی بندوق سے کسی کو گولی مار دے اور کہے کہ میں نہیں چاہتا تھا یہ مرے لیکن اب قدرت سے مر گیا تو میں کیا کروں، تو جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ مردوں کی شرارت ہوتی ہے، وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے دھوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ جرم بھی ثابت ہو جائے اور سزا بھی نہ ملے ان کو. یعنی جرم تو ہو چکا ہے ثابت 3 طلاقیں دے کے، اور پھر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو چاہتا نہیں تھا، منہ سے نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بڑے بڑے لوگوں میں ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں، کبھی بھی اس طرح 3 طلاقیں منہ سے نہیں نکالتے. وہ یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے. ایسی صورت میں عورت حلالہ کر کے، جو ایک تو حلالہ معاہدے کے ساتھ کرنا ہی حرام اور ناجائز ہے، لیکن کچھ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، معاہدہ کر کے حلالہ کرتی ہیں، شوہر کی چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہیں کہ میں موت اب اچھی زندگی گزرے گی، پھر دوبارہ وہی 3 طلاقیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب شوہر یہ کہہ رہے ہیں نا میں تو رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو بولو کہ بکواس مت کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے، اصل میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ڈرامے کسی اور کے پاس جا کے بیان کیا کرو. اگر تم نے رکھنا ہوتا نا 3 دفعہ لفظ زبان سے نہ نکالتے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندوق کی گولی کسی کو مار دے اور بولے بھائی میں غصے میں آ گیا تھا میں نے چلا دی. تو اور میں مشورہ یہی دوں گا کہ اب جب طلاقیں ہو گئی ہیں، خاتون کو چاہیے کہ وہ کہیں اور نکاح کریں عدت کے بعد اور اسی مرد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں. اللہ کی قدرت اگر وہ دوسرا مرد طلاق دے دے یا وہ مر جائے یا خاتون کو اس دوسرے مرد کے ساتھ نہیں وہ زندگی اچھی گزر رہی تو کسی بھی شوہر سے طلاق مانگی جا سکتی ہے. اگر شوہر دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس دوسرے مرد سے طلاق مانگ لی جائے بعد میں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ اگر طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارے. بالفرض اگر وہ دے دیتا ہے طلاق تو پھر عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں. پھر اللہ نے اجازت دی ہے، پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن پھر دیکھ بھال کے نکاح کیا جائے. اس طرح سے اگر کوئی حلالہ ہوتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن پہلے سے زبان سے یا تحریر سے معاہدہ کرنا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. عبداللہ اکرم حاصل پور سے کتنی دفعہ دنیا کا ٹائم رکا تھا؟ میرے خیال میں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ایک دفعہ بھی رکا ہو دنیا کا ٹائم. جویریہ صاحبہ کراچی سے میں ظہر کی نماز اپنے آفس کے کیبن میں پڑھ کر بیٹھ کر پڑھتی ہوں. کھڑے ہو کر پڑھوں تو ساتھ والے کیبن کے سارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں. کیا اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں جناب، فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی. آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، پردہ کر لیں، اس طرح سے نماز پڑھ لیں تاکہ کوئی متوجہ ہو بھی تو نہ دیکھے آپ کو، لیکن فرض نماز بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی. جویریہ صاحبہ کراچی سے مجھے آفس سے گھر جاتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. آج کل مغرب جلدی ہو جاتی ہے، گھر پہنچتی ہوں تو کیا اس وقت مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا وہ قضا کہلائے گی؟ اگر قضا کہلائے گی تو کیا میں راستے میں گاڑی میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ میں اکیلی ہوتی ہوں اور آگے ڈرائیور ہوتا ہے، صورت میں کیا بہتر ہے؟ آپ کو اتر کے نماز پڑھنی پڑے گی. اب گھر پہنچ کے نماز قضا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو میں نہیں بتا سکتا. آپ ٹائم دیکھ لیں، آج کل موبائل میں اپلیکیشن آ رہی ہیں جن میں مغرب کا ٹائم، ہر نماز کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے. عشاء کے ٹائم سے پہلے اگر آپ گھر پہنچ جاتی ہیں تو پڑھ لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے آپ جب گھر پہنچتی ہیں تو عشاء کی نماز قضا ہو چکی، مغرب کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے راستے میں گاڑی روک کے نماز پڑھنا فرض ہے. آپ ڈرائیور سے کہہ دیں بھائی گاڑی سائڈ پہ لگاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے. ہمت کرنی پڑتی ہے نماز کے لیے، تو فرض نماز پڑھ لیں. سنتیں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر چھوڑی بھی جا سکتی ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، ایک عمر رسیدہ عورت جو کہ 58 سال کی ہیں، شدید بیماری سے اٹھتی ہیں اور نماز پڑھتے وقت ان سے پیر موڑا نہیں جاتا، اس کے علاوہ وہ نماز پڑھ لیتی ہیں اور قضاء حاجت کے لیے بھی ٹوائلٹ چیئر استعمال کرتی ہیں. ویسے چہل قدمی آرام سے کر لیتی، ان کی نماز کا طریقہ کیا؟